در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو اکیلا اور واحد ہے اور جس کا حکم ہر چیز پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا وظیفہ بہت مختصر ہے اور بہت جامع ہے۔ یاد رکھیے گا، اس پوری کائنات میں سب سے طاقتور ترین نام اور وظائف اللہ تعالیٰ کے، چاہے اپنے نام ہوں یا چاہے صفاتی نام ہوں، ان ناموں کا ہوتا ہے، کیونکہ میرا اللہ اس پوری کائنات کا اور کائنات کے علاوہ بھی جو ہے سب کا حاکم ہے اور اس کا حکم ہر چیز پر ہے۔ تو یقیناً میرے اللہ کا نام بہت برکت والا ہے۔ صرف ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، ہم اللہ سے اپنا تعلق ہی نہیں بناتے۔ یہ میں ان سبھی بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق نہیں دیتا، یا ہمیں یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ایک بات میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی آپ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی مشکلات پریشانیاں بھی ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو وافر مقدار میں رزق بھی عطا کرے گا۔ ہم لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جو خود کسی کے محتاج ہیں۔ ایک اللہ سے مانگیں، اللہ کو پکاریں جو کسی کا محتاج نہیں اور جو ہر چیز کا مالک ہے اور سب کو دینے پر قادر ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ موت ہمارے پیچھے پیچھے ہے۔ موت نہ جوان کو دیکھتی ہے نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، لیکن آپ سب کی نماز زندہ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی بے نمازی نہ ہو۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے اور ایک ایسا عمل ہے جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے اور ان کے آخری لمحات تھے اور آپ نے ملک الموت کو روح بھی قبض کرنے کی اجازت دے دی تھی، تو اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتیں فرمائی: الصلاۃ، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک اپنے نوکروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا۔ بہت سارے میرے بھائی بہنیں ایسے بھی ہیں جو اپنے ملازموں کو بے عزت کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے روکا کہ یہ کام نہ کرنا۔ آپ چاہے تو نوکر کو فارغ کر دیں لیکن بے عزت نہ کریں، لیکن فارغ کرنا بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ رزق کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ ان کے ذریعے سے، کہ آپ ان کا وسیلہ بنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جب آپ کسی کو فارغ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو پھر ہر چیز پر قادر ہے، وہ بھی آپ کو ہر چیز سے فارغ کر سکتا ہے۔ ایک بار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس غلام سے زیادہ تجھ پر قدرت حاصل ہے، تو اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ اگر ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی پر تشدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو بھی ہر قدرت کا حامل ہے۔ تو کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہ کریں، کسی کا رزق چھیننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہے، اور کسی کو ذلیل نہ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی کو ماں بہن کی گالی دینا زمین و آسمانوں کو توڑ دینے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ خدا نخواستہ بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، لیکن کسی مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہاں پر یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک بار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، آپ نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تو بہت عظمت والا ہے، بہت عزت والا ہے، بہت تقدس والا ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے،
تو دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاں سے جاتے ہوئے 2 باتوں کو وصیت فرمائی، اور جب بندہ آخری وصیت فرما رہا ہو تو یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ وہ سب سے اہم ہوتی ہے، اور معاذ اللہ ہمارے قرآن میں اور ہماری حدیث میں کسی ایسے الفاظ کا ذکر نہیں ملے گا جو غیر ضروری ہو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہتے ہوئے فرمایا، ایک نماز نہ چھوڑنا، اور دوسرا میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا۔ تو سب سے پہلے تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ آپ سب میں سے کوئی بے نمازی نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ نماز چھوٹ بھی جائے، خدا نخواستہ، تو قضا پڑھ لے، تو انشاءاللہ تعالی جلدی وہ وقت بھی آئے گا جب آپ پہلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو ٹھیک کریں، اور نماز کے ذریعے سے اپنے اللہ سے تعلق ٹھیک کریں، اور نماز ہمیں یقیناً یہ سکھائے گی کہ پالنے والا اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، پالنے والے صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور اسی بنیاد پر پھر ہم سب چلیں گے، ہماری تجارت چلے گی، ہمارا جینا اٹھنا بیٹھنا مرنا ہر چیز چلے گی۔ تو چلتے ہیں میرے بھائیوں بہنوں اور بچوں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بہت مبارک نام کا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے 22ویں نمبر پر ہے، الباسطو۔ اور باسط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فراغی کرنے والا، کشادگی کرنے والا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک اور صفاتی نام ہے، اور ظاہر ہے ایک صرف اللہ کی ذات ہے کہ جب وہ کسی کو کشادگی اور فراغی پیدا کرتی ہے تو پھر کوئی بھی اس کو تنگ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی چیز کو کشادہ کرے، فراغی کرنا چاہے تو دوسرا اس کو تنگ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی فراغی اور کشادگی کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے رزق میں کشادگی پیدا کر دے تو کوئی اس میں تنگی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہے تو انسان کے قلب میں کشادگی پیدا کر دے اور اسے فراغ دل بنا دے تو کوئی اس کو تنگ دل نہیں بنا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کشادگی کا عالم ہے کہ وہ جس چیز کو کشادہ کر دے تو کوئی اس کو تنگ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کسی مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا کر دے۔ کشادگی صرف رزق کا نام نہیں ہے، کشادگی یہ ہے کہ ہماری زندگی پرسکون ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل ہر مصیبت سے بچا کے رکھے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بیان کرنا چاہوں گا، باسطو کہ معنی تو بہت ہے قرآن پاک میں، لیکن اس عنوان کے ساتھ الباسطو قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں آیا، اور اس کا عدد 72 ہے، اور اس کا مفرد عدد 9 ہے۔ گویا کہ جب کوئی بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اس کا ورد کرے گا یا کرے گی تو ہر 9 دن کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے کچھ ظاہر کریں گے یا اس نام کا جلال ظاہر ہوگا۔ تو گویا کہ 9 دن کا یہ پروسیس ہے۔ تو اب میں آپ کو اس کے فوائد بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی یہ چاہتا ہو کہ اس کے کاموں میں کشادگی ہو اور کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے اور کام بھی اس کے سموتھ ہوتے رہے تو چاشت کی نماز پڑھے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو پڑھ کے آسمان کی طرف 3 بار پھونکے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرے۔ تو چاشت کی نماز کے بعد کا یہ عمل معمول میں رکھے اور اس کو لگاتار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کاموں میں کشادگی عطا فرمائے گا، اور کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ ان بھائیوں بہنوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام بہت اٹکے ہوئے ہیں، ہمارے کاموں میں بہت رکاوٹ ہے یا ہمارا کوئی کام پورا نہیں ہوتا، تو چاشت کی نماز پڑھے، اس کے بعد صرف 10 بار یا باسطو پڑھ کے 3 بار آپ نے آسمان کی طرف پھونک مارنی، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور لگاتار اس عمل کو کرتے رہیں۔ اور ایک اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 41 مرتبہ یا باسطو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے ہر نماز کے بعد، 3 بار شروع میں درود پاک پڑھے، 3 بار آخر میں پڑھے، اور درمیان میں 41 بار یا باسطو پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے خوش رکھیں گے
اور یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ بظاہر اسباب کوئی خوشی کے نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خوش اور آباد رکھیں گے۔ یعنی خوشی، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میری خوشی جس کام میں ہے وہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کام کو بھی سر انجام دیں گے اور یقیناً آپ خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر غم سے بھی نجات عطا کریں گے۔ اور ایک اس کا ختم بھی ہے یا باسطوں کا، اور وہ ختم ہے 1.25 لاکھ کا، اور یہ کسی نے بھی 3 دن کے اندر اندر ختم کرنا ہے۔ 3 دن کے اندر یا باسطو یا باسطو یا باسطو کا ورد کرے، 3 دن اور 3 راتوں کے اندر اس کو ختم کر لے، اور اس کے بعد روزانہ صرف 100 بار یا باسطو کا ورد رکھے کسی بھی ایک نماز کے بعد۔ تو یہ ایسا زبردست عمل ہے کہ جس اللہ کے بندے، اللہ کی بندی نے یہ ختم پڑھ لیا تو اس کو رزق اللہ کی رحمت سے غیب سے ہی آئے گا، اور اس کے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ وہ خود حیران ہو جائے گا، اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑا آج کا جو دنیا میں مسئلہ ہے، یہ رزق کا ہی مسئلہ ہے، اور معیشت کمزور ہوگی، یہ بھی نعرہ ایک بین الاقوامی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی یہی ہے کہ رزق کی تنگی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ انسان کو کوئی بھی تنگی نہیں ہوگی، اور رزق کی فراوانی صرف کھانے پینے پر محدود نہیں ہے، اس میں انسان کا کپڑا، انسان کا مکان، دکان، اس کی زندگی کی دوسری ضروریات بھی شامل ہیں۔ تو تمام کے تمام کام جو بھی ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسان کرے گا۔ لیکن اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ کسی بھی میرے بھائی یا بہن نے کس طرح پڑھنا ہے۔ جب بھی کوئی شروع کرنا چاہے تو پہلے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد 13 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور اس کے بعد 11 بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اور یہ پڑھ کے سبھی کو اصالہ ثواب کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے میرے اللہ، میں یہ ختم پڑھنے لگا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل سے اس کو قبول فرما، اور اس کے بعد یا باسطو کا ورد کرے، اور روزانہ کی جو بھی تعداد بنے اس کو ختم کریں۔ بلکہ ایک بات میں سبھی بھائیوں، سبھی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جو بھی قرآن پڑھیں، وظائف پڑھیں، عملیات پڑھیں، قرآنی ہوں، حدیث میں وارد ہوئے ہوں، تو آپ ان کا ثواب سبھی کو اصالہ ثواب کر دیا کریں۔ سبھی انسان کو، سبھی جنات کو، جو بھی مسلمان اس جہان فانی سے جا چکے ہیں، تو یقین کیجئے گا کہ اس عمل کا انہیں بھی فائدہ ہوگا، اور اس سے بڑھ کے کہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے چلے جانے کے بعد بھی۔ اور یہ عمل مکمل کرے اور اللہ سے دعا کرے، اس کے بعد صرف 100 بار آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یا باسطوں صرف آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ تو سب سے آخری اس کا وظیفہ جو عمل ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ فجر کی نماز پڑھیں، سبھی بہنیں اپنے گھروں میں پڑھیں، اور بھائی باجماعت مسجد میں نماز ادا کریں، اور جب فرض پڑھ لیں تو اس کے بعد جو بھی تسبیحات ہیں وہ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، 3 یا 7 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، زیادہ افضل یہ ہے۔ اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا باسطوں صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، اور بعد میں بھی درود پاک پڑھیں، اور آپ نے آخر میں ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے، اور وہ ہاتھ آپ نے اپنے چہرے پر پھیرنے ہیں۔ بس چھوٹا سا عمل ہے، پھر میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ 3 بار یا 7 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھا، اور صرف 10 بار یا باسطوں پڑھا، اور آخر میں پھر 3 بار یا 7 بار درود پاک پڑھا، اور ہاتھوں پہ پھونک مار کے چہرے پر پھیرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پہلے کر لیں بعد میں کر لیں۔ اور یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو ہر میرا بھائی، ہر میری بہن اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سب کاموں میں کشادگی عطا فرمائیں گے، خواہ وہ کوئی سا بھی کام ہو یا آپ کی کوئی سی بھی حاجت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر بھائی، ہر بہن کو اپنے غیب کے خزانوں سے مال و دولت، رزق وافر مقدار میں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔
इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। आपके एक शेयर करने से जो कोई अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम पढ़ेगा, सुनेगा, उसका अजर, उसका सवाब आपको और मुझे, हम सबको मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्र करम